الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ سوتے وقت جھٹکا لگنا کیا یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عموماً جادو جنات کے مریضوں کو سوتے وقت جھٹکا لگتا ہے، اور اسی طرح ایسے مریض بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے سوتے وقت ان کے سینے کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، وزن پڑتا ہے، اور وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے، اپنے آپ کو بے بس دیکھتے ہیں خواب میں۔ اور اسی طرح بعض مریض یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے پاؤں کو کوئی ہلاتا ہے، اور جب اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ مریض دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھ کوئی ہے یا ابھی ہمارے پاس سے کوئی گزر کے گیا ہے، لیکن جب اچھی طرح سے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ رات کو سوتے وقت جھٹکا لگتا ہے، عموماً اگر کبھی کبھار لگے تو یہ خواب کی وجہ سے، انسان خواب میں دیکھتا ہے، ڈرونی چیزیں دیکھتا ہے، ڈرونی شکلیں دیکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن عموماً جادو جنات کے مریضوں کو بھی اکثر اوقات سوتے وقت جھٹکا بھی لگتا ہے، اور ان کے سینے کے اوپر دباؤ بھی پڑتا ہے، وزن بھی پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد کے اوپر اثرات ہیں۔ اب اس کے علاج کے متعلق آتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوتے وقت کے جو اذکار ہیں ان اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ عموماً چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی جھٹکا لگتا ہے۔ اب کیا ہے، اصل میں ہم نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو ہی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھا دو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین ان یحضرون۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا بچہ بولنے کے قابل ہوتا، سب سے پہلے ہم یہ دعا سکھاتے۔ ہمارے بڑوں کو یہ دعائیں نہیں آتی، اور اگر بچے ابھی بولنے کے قابل نہیں ہوئے، ان کو یہ دعا یاد نہیں ہے یا وہ پڑھ نہیں سکتے، تو والدین کا حق بنتا ہے کہ سوتے وقت بچوں کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کیا کریں۔ بچوں کو جھٹکا بھی نہیں لگے گا، بچے ڈریں گے بھی نہیں، بچے خوفزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اب آتی ہے بات بڑوں کی۔ بڑے لوگ افراد کے لیے وہ اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اسی طرح ایک دعا ہے سوتے وقت اذکار میں، بسمک ربی وضعت ذنبی وبک ارفع نفسی فرحمہ، بڑی دعا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ جو آپ کو جھٹکا لگتا ہے سوتے وقت، آپ کے سینے کے اوپر وزن پڑتا ہے، یہ نہیں پڑے گا، جھٹکا نہیں لگے گا۔ اور اسی طرح آپ جو ڈرونے خواب دیکھتے ہیں، یہ بھی آپ کو ڈرونے خواب بھی نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ آپ جب اپنے بستر پر جاتے سونے کے لیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری کل 3 مرتبہ پڑھتے، 3 مرتبہ پڑھتے، پہلے 1 مرتبہ پڑھتے 3 صورتیں، پھر آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارتے، پھر اپنے جسم کے اوپر مل لیتے، جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے وہاں پر اپنے ہاتھ ملتے، اور اسی طرح دوسری مرتبہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی یہ تینوں صورتیں پڑھتے اور اپنے پورے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے۔ آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، آپ کا یہ عمل چھوڑ دیا ہے۔ اس عمل کو کرنا چاہیے۔ ساری رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر کے سوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کافہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں ساری رات کے لیے۔ اب وہ شیاطین جنات سے بھی محفوظ رہتا ہے، اب اس کو ڈرونے خواب بھی نہیں آتے، بلکہ ایک حدیث میں تو یوں بھی آتا ہے کہ ساری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ اذکار ہیں، ان اذکار کی پابندی کریں گے سوتے وقت کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اسی طرح ایک یہ بھی عمل ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے، تو دن بھر کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عمل آپ کریں، اس طرح سوئیں جس طرح اللہ کے نبی سوتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں تو انشاءاللہ آپ بھی سوتے وقت شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔